من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام شب برات کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات کی برکتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے، پورے عالم اسلام کو شب برات کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں شعبان کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اور یہ عظیم الشان مہینہ از اول تا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو شب برات عطا فرمائی، اور قرآن کی اصطلاح میں، احادیث کی اصطلاح میں یہ لیلۃ المبارکہ ہے، نصف شعبان کی یہ رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات، بڑی عظیم رات، بڑی بابرکت رات، اور ایسی نعمتوں رحمتوں سے بھری ہوئی رات کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس رات کے آخر پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی جانب سے زمینی دنیا کی جانب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کا نزول جلال ہوتا ہے، اور ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے کہ آج کی رات کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، کوئی ہے میری بارگاہ میں دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو سن لوں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، اس کی طلب کو میں پورا کروں۔ یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ عظیم الشان رات ہماری اس مختصر سی زندگی میں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں آپ کو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس شب میں رجوع اللہ کے اہم موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، اور تھوڑی دیر اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر مبارکہ، پھر اس کے بعد ہم آپ اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں گے، ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، اہل و عیال کے لیے دعا کریں گے، دوست احباب کے لیے دعا کریں گے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے، اور بالخصوص اس وقت سب سے زیادہ دعا کی ضرورت اہل غزہ کو ہے، اہل فلسطین کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں حالات بہتر ہوئے ہیں، وہاں حالات بد سے بدتر ہونے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ان میں معصوم بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے حضرات بھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے یہود و نصارہ کے مقابلے میں اتنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں کہ ہم وہ خبریں پڑھتے ہیں، وہ حالات جب ہماری نظروں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم میں آپ میں جو بیدار ہیں اور جن کا دل زندہ ہے، ضمیر مرا نہیں ہے، اور تھوڑی سی ملت کی امت کی فکر ہے، اللہ اس کے رسول سے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا احساس تو ہوتا ہے، اور اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمارے وہ کلمہ پڑھنے والے بھائی کس قدر پریشان ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس مبارک شب میں اللہ کے حضور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ تو 70 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، اہل غزہ اہل فلسطین کتنے سالوں سے؟ 70 سالوں سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے محض قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی میں۔ دنیا کے سپر پاور ہیں مگر ان کا بھروسہ فقط اللہ پر ہے، اللہ کی مدد و نصرت پر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ آج کی شب کا جو پروگرام ہے میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر خطاب کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ذکر الہی کی مجلس سجے گی، اور پھر ہم سب مل کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پتہ نہیں کس کی دعا باب اجابت سے جا کر کے ٹکرا جائے، یہاں کون نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ، اس کی دعا باب اجابت کی طرف جاتی رہتی ہے۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے مگر ایک کہ ہم اس کی دعا پر اعتماد رکھتے ہوئے کہ اس نیک بندے کی دعا کے ساتھ ہماری دعا بھی انشاءاللہ قبولیت کے دروازے تک پہنچ جائے گی، اس امید کے ساتھ ہم دعاؤں کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ توجہ کریں، رجوع اللہ یعنی یہ کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ ایک سچائی ہے، اور اس سچائی کو اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ قبول کر لیں اور غور کریں تو بات آپ کی ہماری سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا حکم بار بار دیا گیا ہے، بندو اللہ کی طرف لوٹو، رجوع اللہ کرو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، جڑو اللہ کی بارگاہ سے، اپنی نسبت اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لو، اس فانی دنیا سے نکل کر کے اس ابد الآباد تک رہنے والی آخرت کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی جانب، لوٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، چلے آؤ اللہ کی طرف۔ جس قدر آپ اللہ کی طرف رجوع اللہ کے معنی بیان کرتے چلے جائیں گے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے کی یہ سورۃ الذاریات ہے، اس کی آیت نمبر 50 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو دوڑو، چلے آؤ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ سے ڈرانے والے، اللہ کا خوف بندوں کے دلوں میں پیدا کرنے والے ہیں۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ اہل ایمان ہیں، آپ عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، عقیدہ رسالت کے ماننے والے ہیں، عقیدہ آخرت کے ماننے والے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ رجوع اللہ کریں، یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں اور دوڑ کر کے آئیں اللہ کی طرف، بھاگیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ یہ پیغام بار بار اللہ کا مقدس کلام ہمیں آپ کو دیتا ہے۔ ہم بحیثیت خیر امت اس امر کو، اس سچائی کو قبول کریں۔ ہماری زندگی، ہماری بندگی اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق، جناتوں کی تخلیق، انسانوں کو وجود بخشنا، جناتوں کو وجود بخشنا، یہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ اب آپ توجہ کریں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہاں اِلَّا لِعَابُدُونَ سے مراد اِلَّا لِعَارِفُونَ ہے۔ اللہ کا عرفان حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنے آپ میں ایک شعور پیدا کرنا، ایک فکر پیدا کرنا، اللہ کے وجود کا احساس کرنا، اللہ کے ہونے کا احساس کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کا احساس کرنا۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ اِلَّا لِعَابُدُونَ، انسانوں اور جناتوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانوں اور جناتوں کی تخلیق عبادت کے لیے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرنا ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رجوع اللہ کا معنی یہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہو، بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہو اپنی زندگی میں، زندگی کے کام کاج میں بہت زیادہ بیزی ہو گئے، روپیہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت زیادہ بیزی ہو گئے، عیش و آرام کی زندگی کے لیے بہت زیادہ بیزی ہو گئے، کاروبار میں، بزنس میں بہت زیادہ بیزی ہو گئے، بچوں میں بہت زیادہ بیزی ہو گئے، دوست احباب میں بہت زیادہ بیزی ہو گئے، کہہ رہا ہے دنیا میں بے شمار جو دنیا کے کام ہیں ان میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ اس مصروف ترین زندگی پر توجہ کرو، یہ تو دھوکہ دینے والی دنیا ہے، یہ تو دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر کے تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بار بار فرما گیا کہ تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آئے گی۔ تم دنیا میں اتنے بیزی ہو گئے کہ تمہیں تمہارے رب کے حقوق کا خیال نہیں ہے، تم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کے حقوق کا تمہیں خیال نہیں ہے، تم دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، تم دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے کہ تمہیں مرنا ہے یہ یاد نہیں، آخرت ہے یہ یاد نہیں،
قبر میں تمہیں جانا ہے یہ یاد نہیں، سوال و جواب کی منزل سے گزرنا ہے یہ یاد نہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہے یہ یاد نہیں، حساب کتاب کی منزل ہے یہ یاد نہیں۔ تم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ تمہیں آخرت قطعی طور پر کہیں سے یاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے، فرما رہا ہے فَفِرُوا، یعنی کہ دوڑو اللہ کی طرف، رجوع اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، آؤ اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف۔ یعنی یہ کہ ہمیں اس فانی دنیا کے تعلق سے پہلے جاننا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں آخرت کی طرف توجہ کرنا ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی ہے۔ آخرت ایک مسلمان کے لیے دنیا سے بہتر ہے، بار بار توجہ دلائی گئی۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بندو اس دنیا پر ذرا غور کرو، توجہ کرو، یہ قدم قدم پر تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور تمہیں دھوکہ دے گی۔ اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ، اس دنیا میں زیادہ مستغرق نہ ہو جاؤ، اس دنیا کے زیادہ نہ بنو، اس دنیا کے لیے زیادہ تقدو مت کرو۔ یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، آخرت کی فکر کرو، لوٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے دور میں، ایسے زمانے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، جو دور بت پرستی کا دور تھا، شرک کا دور تھا، کفر کا دور تھا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا دور تھا۔ کوئی قانون نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ اس قدر خطرناک دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ لا الہ، بولیے لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ آ گئے، جنہیں توفیق نہ ہوئی وہ نہ آئے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں کی تربیت فرما رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں تربیت فرما رہے ہیں جو ماحول بالکل بگڑا ہوا ماحول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ جڑ گئے، وابستہ ہو گئے، ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحابی کا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ حضور کے صحابی کہلائے۔ ایسا نہیں کہ وہ صحابہ دنیا داری میں مصروف نہیں تھے، ان کی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ مال و دولت کمانے کے لیے محنت بھی کرتے تھے، ان میں مالدار بھی تھے، ان میں متوسط درجے کے بھی تھے، غریب بھی تھے، وہ تجارت کاروبار بزنس سب کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ذہنی تربیت فرمائی۔ تربیت کیا فرمائی کہ اے صحابیو، اللہ کے فضل و کرم سے تم مسلمان بن گئے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹو، اس دنیا میں رہتے ہوئے رجوع اللہ کرو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زبردست تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی کہ انہی صحابہ اکرام میں کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا، انہی صحابہ میں کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا، انہی صحابہ میں کوئی عثمان ذو النورین بن کے چمکا، انہی صحابہ میں کوئی علی شیر خدا بن کے چمکا۔ آپ غور کر کے دیکھیں وہ صحابہ
جن صحابہ کا ماضی دنیا داری کے اعتبار سے دنیاوی لوگوں کی طرح تھا، مگر جب اللہ کے رسول نے ان کی تربیت فرمائی تو ان کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایسے پیدا ہو گئی کہ وہ اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ کہاں سے آئے تھے حضرت بلال؟ حبش سے آئے تھے، حبش سے آئے تھے، کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، آزاد کرایا گیا۔ جب آزاد ہو گئے، حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت بلال کالے کلوٹے حبش سے آئے تھے، ایمان کی دولت نے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے حضرت بلال کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ کل کائنات میں جتنے عاشقان مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اللہ نے ان تمام عاشقان مصطفیٰ جان رحمت کا امام حضرت بلال کو بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو عطا فرمایا۔ حضرت صہیب روم سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ دنیا سے پلٹ کر کے دین کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، آخرت کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی وسیلے سے انہیں بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کے پرفتن دور میں، گناہوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں، فتووں کے دور میں، معصیت کے دور میں، نافرمانی کے دور میں، شب برات میں آپ بیٹھے، میں آپ سے بڑی محبت کے ساتھ اس بات کو جاننا چاہوں گا، کیا ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اب زندگی کا جتنا حصہ ہمارا آپ کا باقی رہ گیا ہے، جتنی زندگی گزر گئی ہے، اب جتنی زندگی کا حصہ باقی رہ گیا ہے، کیا ہمیں رجوع اللہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے؟ کیا ہمیں واپس اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا ہمیں لوٹنا نہیں چاہیے دین اسلام کی طرف؟ کیا ہمیں واپس نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف؟ میں نے توجہ دلائی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ آپ ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں نا کہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا، ارے اچھے خاصے تھے، لیٹے لیٹے انتقال ہو گیا، چلتے چلتے انتقال ہو گیا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری میں ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی سوال کرتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ بولیے قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر کے اس سے سوال کرتے کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، محرم کے مہینے میں آئے گی، اچانک آئے گی۔ یہ ساری روایتیں، ارشادات ہم آپ پڑھتے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اقتربت الساعہ، بار بار فرمایا گیا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ہم شب برات میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رجوع اللہ کے موضوع کو جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، دوڑنا ہے اللہ کی طرف۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ ہم نے آپ نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟ شب برات میں اللہ کے گھر میں بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ ہم نے آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ ہم نے آپ نے کیا تیاری کی ہے موت کی؟ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہزاروں کی تعداد میں اہل غزہ، اہل فلسطین جام شہادت نوش کر گئے، انہیں تو شہادت کا مرتبہ ملا،
ہے نا, انہیں تو شہادت کا مرتبہ ملا, ہم تو پتہ نہیں کیسے مریں گے, کیسی موت آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. کوئی بستر پہ مرے گا, کوئی دواخانے میں مرے گا, کوئی چلتے چلتے راستے میں مرے گا, پتہ نہیں کس کی موت کیسی آ جائے گی. سنتے رہتے نا, کوئی باتھ روم میں پڑ کے مر گیا, کوئی استنجا خانے میں مر گیا, کوئی چلتے چلتے, پتہ نہیں کون کس حالت میں مرے گا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اپنی امت سے بار بار تلقین فرماتے ہیں, خاتمہ بالخیر کی دعا کرو کہ تمہارا خاتمہ اچھا ہو, تمہاری موت اچھی ہو. یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہاری موت اچھی ہو, خاتمہ بالخیر ہو. یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کس وقت آئے گی. اب ہم یہاں تھوڑا سا جائزہ لے بیٹھیں, اطمینان سے غور کریں کہ واقعی ہمیں تو مرنا ہے, جانا ہے اس دنیا سے, قیامت آنے والی ہے. موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی آ سکتا ہے, کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی, کیا تیاری کی؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, جائزہ لیں, تو ہمارے پاس سوائے غیبت کے کچھ نہیں ملے گا. تیاری ہماری کیسی ہے؟ غیبت ہے نا, تیاری کیسی ہے؟ غیبت, غیبت کے سوا کچھ نہیں. ہم نے کیا تیاری کی؟ حسد. اللہ اکبر. ہماری تیاری کیا ہے؟ کینہ. ہماری تیاری کیا ہے؟ تکبر, غرور, جھوٹ, دجل, فریب, مکاری, ریاکاری. یہ کتنی بیماریاں میں گناؤں, اس کی لمبی چوڑی فہرست ہے. ہم سر سے لے کر پیر تک انہی بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جی, انہی بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. غیبت ہمارے میں عام ہے, مسلمانوں میں غیبت عام ہے. دو چار مل بیٹھے تو ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے. غیبت عام ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب سے موبائل آیا ہے تو غیبت اب آن لائن ہونے لگی ہے. کیا ہونے لگی؟ غیبت آن لائن ہونے لگی ہے. اس کی برائی, اس کی برائی, یہ کیا, وہ کیا, فلاں 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 فلاں. اللہ اکبر. یہود و نصارہ کا بنایا ہوا موبائل مسلمانوں کو بیزی کر گیا. اتنے دل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ یقین جانے کہ کئی ایسے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں, لوگ سناتے رہتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا, نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے, ادھیڑ عمر کے مسلمانوں کا طبقہ ایک ایسا ہے جن کے معاملات ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اچھے نہیں ہیں ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. ارے لمبی لمبی داڑیاں ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, مسواک بھی استعمال کرتے ہیں, تسبیح بھی, سرما بھی, مصلی بھی, مگر ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کو راضی کر کے اللہ رسول کو راضی کرنے چلے, اللہ رسول کو راضی کرنے چلے, 100 حج کر لیں اللہ منہ پہ مارے گا. زندگی بھر سجدے میں رہیں, اللہ سجدے منہ پہ مار دے گا اگر ماں باپ ناراض ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں, اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے ماں باپ کو. کیا کہنے کی؟ اف. جناب والا, ایسی خراب گالیاں بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں. مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ذرا جا کر کے سلم ایریاز میں, جھوپڑ پٹی میں جا کر کے ذرا جائزہ لیجئے. اچھے خاصے گھر والے بھی ایسے ہی مطلب ہوتے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے. اپنے ماں باپ کے ساتھ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ کا دل توڑ دیتے ہیں, ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, اور توبہ بھی کرتے. اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. آج کی رات بھی نہیں. جی, جن کے ماں باپ ناراض ہوں گے آج کی رات تو گڑ گڑا کر کے بھی دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوگی. مگر ہم ہیں کہ ہم جری ہیں. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں, کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, سناتا رہتا ہوں. میری گفتگو سنتے سنتے میرے ساتھ جو لوگ تقریباً 25-30 سال سے ہیں, میں دیکھتا رہتا ہوں. میں بھی مطلب ہے کہ بڑھاپے کی طرف بڑھ گئے, آپ بھی بڑھاپے کی طرف بڑھ گئے, آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی, ہماری داڑھی بھی سفید ہو گئی. کئی سالوں سے میں سناتا رہتا ہوں, ہمارا رویہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ جیسا رہے گا ویسا ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں گے.
یہ بات طے ہے. اچھا سلوک کریں گے بچے اچھا سلوک کریں گے, برا سلوک کریں گے اللہ 10% برا سلوک کرو گے بچے چمڑی ادھیڑ کر کے پورا حساب لیں گے, پورا حساب لیں گے بچے. اور بہت بہت بھیانک مطلب ہے کہ معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے آج کی شب توجہ چاہ رہا ہوں رجوع اللہ کے حوالے سے. ہم نے کوشش کبھی نہیں کی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی, راضی رکھنے کی. ایک نوجوان آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت ہماری امی بہت زیادہ مطلب ہے کہ بولتی ہے, بہت زیادہ ٹوکتی ہے, بہت زیادہ نصیحت کرتی ہے, بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہے, کبھی کبھی غصے میں آ کے کچھ بول دیتی ہے. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تمہاری امی تمہیں بہت زیادہ بولتی ہے نا, بہت زیادہ نصیحت کرتی ہے نا, بہت کچھ سناتی رہتی ہے نا, سنتے رہنا مگر ایک کہ اف تک نہ کہنا. پھر میں نے کہا کہ اگر تمہاری امی جوتا لے کر مارنے آئے تو میں نے کہا کہ جوتا ہاتھ میں لے جاؤ, امی کے ہاتھ میں دو, دے کر کے اپنا سر جھکاؤ, کہو کہ امی مارو, امی مارو. اللہ اکبر. تمہیں نہیں پتا, تم نہیں جانتے ہو کہ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے, تمہارے والد کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. تم نے اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانا. آج مسلمانوں کی جو ذلت رسوائی ہو رہی ہے, آج مسلمان, ہمارے دیش کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے دیش میں مسلمانوں کو جس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے, رسوا کیا جا رہا ہے, اس میں ہمارے اعمال کا ہی دخل ہے. اور ان میں خاص طور پر مسلمانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ان کا سلوک اچھا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بچپن میں ہی, ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا وصال مبارک ہو گیا ہے نا, اور ادھر آپ ابھی چھوٹے تھے, آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا, سیدہ آمنہ کا. اب آپ کو دودھ کس نے پلایا؟ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سارے صحابہ فرماتے کہ حلیمہ سعدیہ جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا, آپ کی دائی تھی, آپ کی رضائی ماں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سگی ماں سے بڑھ کر کے دودھ پلانے والی ماں کا احترام فرماتے تھے, دودھ پلانے والی ماں کا احترام فرماتے تھے. ایک موقع پر تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ ہیں, واعظ و نصیحت فرما رہے, بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے دائی حلیمہ, آتی ہے ملاقات کے لیے, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. وہ مسجد میں جیسے ہی آ جاتی ہے, اللہ کے رسول اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اپنے ماں کی تعظیم کے لیے. صحابہ کھڑے ہوتے, اللہ کے رسول اپنی کالی کملی مبارک بچھاتے, بچھا کر کے اپنی دودھ پلانے والی ماں کو بٹھاتے ہیں, بٹھا کر کے عزت کرتے, احترام کرتے, پوچھتے کہ امی کیا چاہیے, امی آپ کیسی ہو. اللہ اکبر. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے, یہ تو تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی, تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی, مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں, پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے. بہت سارے ایسے بے ادب رہتے ہیں, ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیتے, ماں باپ کو گالی دیتے, ماں باپ کو برا بھلا کہتے. ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا ہے. حضرات یاد رکھیں کہ آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو, آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو. آج کی شب ہمیں اس طرف توجہ کر رہا ہے, اس لیے کہ ہم رجوع اللہ کر رہے ہیں. تو رجوع اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں, پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں, بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کریں, دوست احباب کے حقوق ادا کریں. کتنے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر, جلدی جلدی میں سناتا جاؤں گا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا کہ سلام کرے تو جواب دو, کیا کرو, سلام کرے تو جواب دو. کوئی سلام کرے جواب دو, کوئی چھینکے اس کا جواب دو, الحمدللہ کہے, وہ یرحمک اللہ کہے, ہے نا. جنازہ آئے تو جنازے کے ساتھ چلو, جنازے کے ساتھ چلو.
کوئی بیمار ہو جائے، مسلمانوں کے حقوق بتا رہے ہیں آپ کو، کوئی مسلمان دوست آپ کا جسے آپ جانتے ہو کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو جی، اس کی بیمار پرسی کرو، کوئی دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، یہ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان۔ تو ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، یہاں ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب کے حقوق ہم کیا ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام کا جائزہ لو، ان تمام کا جائزہ لو، پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی جانب فکر کرو۔ کب تک ایسی زندگی گزرے گی؟ کب تک غفلت میں ہم آپ دن اور رات گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ کب تک ہم غافل رہیں گے؟ کب تک ہم بے خبر رہیں گے؟ آج کی شب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آج کی شب ہم آپ اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں، پیمان کریں کہ ہاں ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ تبدیلی لانا کیسے؟ دیکھیے 5 وقت ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دعوت آتی ہے۔ دعوت کیسی آتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، رجوع اللہ کی بات کر رہا ہوں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ 5 وقت ہمیں بلایا جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ مجھے بہت ہی تعجب ہے اور تعجب ہوتا ہے، انڈیا میں، ہمارے دیش میں اور پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، خصوصی طور پر عمومی طور پر ہم اپنے وطن کی بات کریں، حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، نئے نئے قانون بن رہے، نئے نئے بل پاس ہو رہے ہے نا، بڑے عجیب و غریب حالات ہمارے ملک میں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں، تو آپ میں سے کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمارے بیجاپور میں کیا ہو رہا ہے، کرناٹکا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات کے درمیان ہم آپ اپنی زندگی گزار رہے، تعجب مجھے اس بات پر ہو رہا ہے کہ ایسے حالات میں بھی ہم غافل ہیں، ایسے حالات میں بھی ہم بے فکر ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، توجہ کر کے دیکھیے، میں نے موت کا آخرت کا پہلے ہی ذکر کر دیا تاکہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ کم سے کم ایسے حالات میں 2025 ہے، ایسے ماحول میں ہمیں ایک اچھا، سچا، پکا، بہترین مسلمان بننا چاہیے۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کی فکر کیسے ہو؟ اس کی فکر صرف اور صرف اللہ کی طرف لوٹنے سے ہوگی، رجوع اللہ سے ہوگی۔ ہمیں 5 وقتہ نماز کی طرف پلٹنا ہوگا۔ رمضان قریب ہے، ہمیں روزوں کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ہمیں حج ادا کرنا ہوگا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری، حقوق الرسول کی ادائیگی ضروری، حقوق العباد کی ادائیگی ضروری۔ ہمیں ہر طرف توجہ کر کے اللہ کی طرف لوٹنے کی حاجت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں کیا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم آپ اپنے اصل کی طرف پلٹے، رجوع ہوں اللہ کی طرف، پلٹے اللہ کی طرف، آئیں اللہ کے رسول کی طرف۔ تو شب برات میں، خاص طور پر شب برات میں، آج کی شب میں ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ اللہ کی جانب پلٹیں، اللہ کی طرف آئیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ، مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارا نوجوان طبقہ، بہت بڑا طبقہ، بڑی تعداد میں بیرا روی کا شکار ہے۔ اور بیرا روی کیسی ہے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات کو کہتے ہوئے، بار بار تو میں سناتا ہی رہتا ہوں مگر آج کی شب آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا نشہ کر رہا ہے،
نشہ کر رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ڈرگس لے رہا ہے، گانجا افیم، تو یہ تو مطلب ہے کہ بکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، کون بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوائیاں لی جاتی ہیں، اس کے علاوہ نشہ کیا جاتا ہے۔ مجھے دوسرے اقوام کے بارے میں، دوسری قوم کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے قوم کی فکر کروں، میں اپنے قوم کے بارے میں، اپنے قوم کے نوجوانوں کے بارے میں سوچوں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، رجوع اللہ سامنے رکھیے، بالکل اس موضوع کو سامنے رکھیے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ہے کہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں اللہ کی طرف پلٹے، رجوع اللہ کریں، دوڑیں اللہ کی طرف، آئیں واپس اللہ کی طرف۔ آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کے تعلق سے مجھے اچھا گمان ہے کہ آپ سب ان تمام خبائث سے دور ہیں، ان تمام خبائث سے دور ہیں، مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی، بالخصوص نوجوانوں کی فکر کریں، نوجوانوں کو نشے سے دور کریں، ڈرگز سے دور کریں۔ گانجا، افیم، چرس یہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، اس کے لیے آپ فکر کریں کہ انہیں اس سے کیسے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ آپ اگر بیدار ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خاندان کا خاندان، فیملی کی فیملی تباہ ہو رہی ہے، پورا کا پورا خاندان تباہ ہو رہا ہے۔ نوجوان بیٹا جو پورے گھر کی، پوری فیملی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، کمانے والا، محنت کرنے والا، اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو کھلانے پلانے والا، اللہ اکبر، گھر کے سارے اخراجات اٹھانے والا، وہ نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے۔ جی وہ نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اس فیملی کا، اس گھر کا کیا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے حرام فرمایا ہے، حرام فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ نشہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ کرو، نشہ کرنا ہے فرائض واجبات کی ادائیگی کا نشہ کرو، نشہ کرنا ہے دین پر استقامت کا نشہ کرو، اپنے اندر شدت پیدا کرو، بہترین مسلمان بننے کی فکر کرو، بہترین امتی بننے کی فکر کرو، سچا مسلمان بننے کی فکر کرو، اور ایسا مسلمان بنو کہ تم اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے باعث رحمت بن جاؤ، باعث نعمت بن جاؤ۔ تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارے لیے پریشان ہیں، تمہارے ادھیڑ عمر کے ماں باپ تمہارے لیے پریشان ہیں، تمہارے ماں باپ اللہ اکبر جنہوں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے گزار دی، تمہارے ماں باپ اپنی زندگی کے دن اور رات تمہارے لیے صرف کر دیے، محنت مزدوری کر کے کھلا پلا کے تمہیں بڑا کیا، نوجوان کیا۔ آج اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تم نشے میں مبتلا ہو گئے، ڈرگس میں مبتلا ہو گئے، گانجا، چرس، افیم لینے لگے، دوائیاں لینے لگے، اپنی زندگی تباہ برباد کرنے لگے، تو ان ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان ماں باپ کا کیا ہوگا؟ جناب والا، ماں باپ تو اپنی جگہ ہیں، تمہاری بیوی بچے ان کی زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو میری خاص طور پر آپ سے، یہاں جتنے ذمہ داران ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ کریں، اور توجہ کر کے نوجوانوں میں تبدیلی لانے کی فکر کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ رجوع اللہ کا معنی مطلب یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زبردست تربیت فرمائی، اسی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی غور کرنا ہے، ہمیں بھی دھیان دینا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کب تک بیڑنگے پن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ بیڑنگا پن کب تک رہے گا بتائیے؟ اگر دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا بچے پیدا کرنا ہے تو اس کام کے لیے تو جانور ہے ہی ہے، جی جانور تو ہے ہی ہے۔ ہمیں خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم غفلت کی، نافرمانی کی، گناہوں کی زندگی سے اللہ کی طرف پلٹیں گے انشاءاللہ۔
پلٹیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ پلٹیں گے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا کیا کہتے ہیں کہ وہ تحقیق تدقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کتنے بیدار ہیں کتنے بیدار نہیں ہیں، فجر کی نماز کا جائزہ لے لیں۔ میں نے سنی اجتماع میں بھی دعوت دی تھی فجر کی نماز کے حوالے سے، فجر کی نماز کا جائزہ لے لیں۔ فجر کی نماز ہم میں آپ میں کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ جی فجر کی نماز ہم میں آپ میں کتنے لوگ ادا کرتے ہیں؟ ذرا جائزہ لے لیں۔ آج بھی ہماری مسجدیں فجر کے وقت میں خالی ہیں، خالی ہے نا؟ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا توجہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف پلٹنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور راستہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنا ہے۔ جس نے نماز قائم کر لیا وہ اللہ کی طرف پلٹا۔ نماز قائم کرنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے، اور نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز۔ کون سی نماز؟ ذرا زور سے بولیے۔ شب برات میں وہ جاگنا کسی کام کا نہیں ہے کہ 2 بجے تک 2:30 بجے تک جاگتے رہے، نفل پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور جا کے سو گئے، فجر چلی گئی۔ فجر چلی گئی نہیں، یہ جاگنا کسی کام کا، یہ شب بیداری کسی کام کی نہیں رہے گی۔ جاگنا تو سنت ہے، نفل ہے، جاگیے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ کہ فجر کی نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر کے اگر ہم رات بھر جاگتے رہے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی رمضان قریب ہے، رمضان قریب ہے۔ استقبال رمضان کے طور پر تو میں بہت ساری باتیں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ، مگر آپ کو سناتا رہتا ہوں، ابھی سے تیاری میں لگ جائیے۔ شعبان میں رمضان کی تیاری کرنا ہے، سنت رسول ہے، ہمیں روزوں کی تیاری کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں روزوں کی تیاری کرنا ہے، روزوں کی تیاری کرنا ہے۔ روزے کتنے فرض ہیں؟ بولیے جی، پورے مہینے کے نا؟ ابھی سے نیت کر لیجئے شعبان میں کہ ہم 30 روزے، یا پورے مہینے کے روزے، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، پورے مہینے کے روزے ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ سب مل کر بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پلٹنا ہے نا اللہ کی طرف، رجوع الاللہ، پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ میں نماز اور روزے کا اس لیے خصوصی ذکر کر رہا ہوں کہ نماز اور روزہ یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں، اگر ہم ایمانداری کے ساتھ ان 2 عبادات سے جڑ جائیں تو اللہ کی طرف پلٹنے میں آسانی ہوگی۔ یہ پیشانی 5 مرتبہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی رہے، 5 مرتبہ جھکتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور اس میں سب سے بہترین جو طریقہ ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، رجوع الاللہ کا، اللہ کی بارگاہ میں وقت پر حاضر ہونا، وقت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، وقت پر۔ میں نے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں ہے، مجھے بات یاد آ گئی، آپ کو سنا رہا ہوں۔ وقت پر نماز ادا کرنے کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے۔ حضرات گرامی، میں ایک سفر میں تھا، عمرے کے لیے جا رہا تھا، سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ تھی، اور سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ میں بالکل پیچھے ایک جگہ ہوتی ہے چھوٹی سی، اور وہاں پر مطلب ہے کہ نماز ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، نماز ادا کرتے سعودی ایئر لائنز میں۔ میں نے لوگوں کو بھی دیکھا، بڑی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے احرام کی حالت میں ہیں، مگر ایک نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کی حالت میں سو گئے، بس ان کو شعور بھی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو میں کوشش کرتا ہوں فالو کرنے کی، تو اطلاع ہوئی کہ نماز کا وقت ہو گیا اور قبلے کی سمت پہ بالکل ہوائی جہاز اسی سمت میں چل رہا ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ میں
وضو کر لیا، سہولت ہوتی ہے وضو کی، وضو کر لیا، اور جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہاں میں پہنچا، وہ کیبن جیسی جگہ ہوتی ہے ایک پیچھے بالکل، وہاں میں پہنچا۔ مجھے حیرت ہوئی، ہوائی جہاز چلانے والے دو پائلٹ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو پائلٹ ہوتے، ایک پائلٹ ہوائی جہاز چلا رہا تھا اور دوسرا پائلٹ وقت پہ آ کر کے نماز ادا کر رہا تھا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری۔ وہ پینٹ شرٹ میں ہے، پائلٹ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی، اور دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو ایسے ہی عروج عطا فرمائے، ایسے ہی نوجوان پیدا ہو جائیں، نماز سے کتنی محبت ہے انہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے نماز ادا کی اس پائلٹ کے ساتھ، وہ بھی نماز ادا کرا تھا، میں نے بھی نماز ادا کی۔ پھر اس سے میری بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں برابر مطلب نماز ادا کرتا ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں برابر نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ پائلٹ گیا، پھر دوسرا پائلٹ آیا، وہ ہوائی جہاز دوسرے سنبھال لیا، اور دوسرا پائلٹ آیا، وہ مطلب ہے کہ اس نے نماز ادا کی۔ اور وہ سارے حضرات بڑی تعداد میں جو احرام کی حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے تھے، وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ ان میں کوئی بیدار ہو کر کے جس کو توفیق ہوتی ہے وہ آ رہا تھا، وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی بلاوا آتا ہے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے گا، اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ چیز اللہ کی طرف، یہ جذبہ ہے نا، اللہ کی طرف پلٹنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جذبہ اللہ کی طرف پلٹنے میں مدد کرتا ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کی طرف پلٹنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی کانفرنس تھی، مجھے رشیا جانا تھا، تو میں رشیا کے لیے روانہ ہوا۔ ماسکو ہم پہنچے اور فجر کا وقت تھا۔ فجر کے وقت میں بالکل ابھی مطلب ایک نماز کا وقت بالکل شروع ہو رہا تھا، فلائٹ پہنچی تو میں ساتھ میں مطلب ایک اور دو احباب تھے، ہم دونوں مطلب ایک ہوائی جہاز سے نیچے اترے اور وہ گاڑی میں، بس میں مطلب ایک سوار ہو کر کے ہم ارائیول ہال کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین جانے کہ یہ دو تین نوجوان ماشاءاللہ وہ سوٹیڈ بوٹیڈ تھے اور بالکل ماڈرن تھے، اور وہاں سے نکل کر کے ہمیں ہوائی جہاز سے وہاں پہنچنے تک مطلب ایک ٹرمینل تک پہنچنے میں 10-12 منٹ لگ رہے تھے۔ تو 10-12 منٹ کے ٹائم پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر لوگ موبائل نکال رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ 3-4 نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ 3-4 نوجوان اپنے موبائل میں بالکل اپنا موبائل اوپن کرتے ہیں، اس میں قرآن مجید نکالتے اور نکال کر کے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ ہمیں بہت دور تک لے جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دو نوجوان سر پہ ٹوپی ان کے نہیں تھی، میں نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کسی سے رومال مانگ کے ڈال لو، نماز آپ ادا کر لیں مگر ٹوپی کے کراہت کے ساتھ ہو جاتی ہے، یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے، مگر سر پہ رومال ہو، ٹوپی ہو، امامہ ہو، سر ڈھانک کے نماز ادا کرنا سنت رسول ہے، نماز کے آداب میں سے ہے۔ تو میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ بیٹا یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو، تو اللہ کے گھر کے آداب ہیں، اللہ کے گھر کا رسپیکٹ ہے، اللہ کے گھر کی تعظیم ہے۔ یہ تعظیم اس لیے تم سے کرائی جاتی ہے کہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو اور اسی جذبے کے ساتھ تم اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جاؤ، رجوع اللہ کرنے والے بن جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کیسی تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے تھے مسجد نبوی میں، حضور واعظ فرماتے تھے، گھنٹوں واعظ فرماتے تھے، تربیت فرماتے تھے صحابہ کی، وحی کا نزول بھی ہوتا تھا، وحی الہی سناتے تھے، اسلام کے احکامات بتاتے تھے، صحابہ کی تربیت کرتے رہتے تھے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ منظر بھی دیکھتے تھے کہ یکایک اللہ کے رسول ہم سے گفتگو کرتے کرتے، تربیت کرتے کرتے فوراً قبلے کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ کدھر بولیے؟ اب بیٹھے ہیں نا، ایسے بیٹھے ہیں، گھنٹوں گفتگو ہو رہی ہے تو ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹے کیسے گزر گئے، دن کیسے گزر گیا، رات کیسے گزر گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب صحابہ کیا فرما رہے؟ صحابہ فرما رہے کہ حضور ہمارے درمیان ہوتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تھے اور چہرہ کر کے دعاؤں میں مصروف ہو جاتے تھے۔
تھوڑی تھوڑی دیر میں. یہ ففروا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی ہمیں آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، آپ کو ہمیشہ رجوع الی اللہ کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنے کی فکر ہونی چاہیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول قبلے کی طرف پلٹ جاتے تھے اور دعا میں مصروف ہو جاتے تھے. یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا تعلق، تمہارا رشتہ، تمہاری نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تربیت فرما رہے اللہ کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور بار بار گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے، آپ اپنے اندر چینجز لائیے اور توجہ کیجئے کہ آپ کو بحیثیت خیر امت اپنی زندگی بندگی کے خطوط متعین کرنا ہے، ایک اچھا اور بہترین مسلمان بن کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے. بہترین بیٹا بنیں گے، بہترین باپ بنیں گے، بہترین ماں بنیں گے، بہترین والدین بنیں گے، بہترین بھائی، بہترین دوست. اور اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بہترین ہندوستانی مسلمان بنیں گے. کیا بنیں گے؟ بہترین ہندوستانی مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. نفرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج کل حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک دور ایسا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارا بچپن، آپ میں سے بھی بہت ساروں کو یاد ہوگا، ہمارا بچپن ہم دیکھتے تھے مغرب کی نماز پڑھ کر کے ہم مسجد سے باہر نکلتے تھے تو محلے کے غیر مسلم ہندو والدین، ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان میں کوئی بیمار ہوتا تھا، انہیں لے کر کے باہر آتے تھے مسجد کے گیٹ پر آتے تھے اور نمازیوں سے کہتے تھے کہ بچوں کو آگے آگے کر کے کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، دعا پڑھ کر کے دم کر دیجئے، دعا پڑھ کر کے دم کر دیجئے. دیکھیے ان کا کیسا یہ تھا، دعا پڑھ کر کے دم کر دیجئے. وہ بہت زیادہ اس کو توجہ کے ساتھ آج بھی بہت سارے جگہوں پر ہے جی، آج بھی بہت سارے جگہوں پر یہ ماحول ہے. ابھی ہم کیرلا گئے تھے ایک کانفرنس میں، نماز پڑھ کر کے باہر نکلے تو وہاں باہر غیر مسلم کھڑے ملاقات ہوئی، بچوں کو لے کر کہا کہ بچوں پر دم کیجئے. آج بھی ایسا نہیں ہے کہ محبت ختم ہو گئی، بھائی چارہ ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا، ایسا نہیں. ہمارے دیش میں آج بھی یہ چیز باقی ہے مگر نفرت بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے حالات میں، اپنے احوال میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہم جیسے رہیں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ پیش آئے گا. ہم جیسے رہیں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ پیش آئے گا. اللہ اکبر. آپ یقین جانیے آج سب سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ رجوع اللہ کریں. مسلمانوں کا، معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 90% سے زائد طبقہ آج بھی مسجدوں سے دور ہے. 5 وقت کی نماز کی میں بات کروں، جمعہ ٹو جمعہ ایک بڑی تعداد آتی ہے، پھر عید ٹو عید ایک بڑی تعداد آتی ہے، مگر 5 وقت نماز کی بات کریں تو ایک بڑا طبقہ آج بھی مسلمانوں کا مسجدوں سے بہت دور ہے. میں توجہ دلا رہا ہوں ملت کے نوجوانوں، سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہمیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہے. انڈیا جیسے ملک میں، بھارت جیسے دیش میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں. پلٹے ہم اللہ کی طرف، پلٹے ہم رسول اللہ کی طرف، پلٹے ہم دین کی طرف، لوٹے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف. سب سے زیادہ ہمیں آپ کو اس کی ضرورت ہے. توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تبدیلی لائیں گے اپنے حالات میں. بولیے انشاءاللہ حالات میں تبدیلی لائیے، ورنہ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا. آنے والا وقت بڑا خطرناک ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا.
یہ چند معروضات میں نے آج رجوع اللہ کے حوالے سے میں نے پیش کی، بھی ایک تفصیل ہے میں سنا نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ آج دن بھر سفر کر کے مجھے بیجاپور آنا تھا تو میں بیجاپور آیا ہوں سفر کر کے، اور تھکان بھی ہے ایک طرح سے، اور جو کچھ میں آپ تک ایک پیغام پہنچا سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے۔ اور آج کی شب جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وہ اسی حساب سے خطاب ہوگا، ذکر الہی کی مجلس سجے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ دعا کا اہتمام کریں گے۔ یہ چند معروضات تھے جو میں نے پیش کیے ہیں، امید کہ آپ توجہ کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور آج کی شب آج کی شب نہیں کریں گے، آپ اطمینان رکھیے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی شب ہم ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے حضور اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں گے، دعا کا بھی اہتمام کریں گے۔ بہت کامیاب اجلاس یعنی سنی اجتماع کولار کی سرزمین پر منعقد ہوا 8-9 فروری کو۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے آئے تھے، بہت بڑی تعداد میں فرزندان توحید جمع ہوئے تھے۔ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ بول بالا ہوا، اہل سنت و جماعت کی شان ظاہر ہوئی الحمدللہ۔ بہت کامیاب اجتماع رہا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 17 فروری کو بڑے پیمانے پر جماعت اہل سنت کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس دربار اسکول گراؤنڈ میں منعقد ہو رہی ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالی ایک کانفرنس منعقد ہوگی، اس میں علماء مشائخ تشریف لا رہے ہیں۔ مہمان خصوصی کے طور پر مولانا احمد نقشبندی حیدرآباد سے وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ اس وقت ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں کافی وہ مشہور معروف ہے، اچھی تقریر کرتے ہیں، سنجیدہ تقریر کرتے ہیں، اور حالات پر بھی بولتے ہیں، مسائل پر بھی بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسا ماحول بنایا گیا ہے، اس ماحول کے حوالے سے گستاخان رسول کو ایک دندان شکن جواب بھی دینا ہے، تو اس حوالے سے بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، آپ اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ کب ہے کانفرنس بولیے؟ 17 دن کون سا ہے؟ پیر کا، عصر کی نماز کے بعد ہی کانفرنس شروع ہو جائے گی۔ آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے، خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا، خواتین بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی، بڑے پیمانے پر پروگرام منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں پڑھ لوں گا، آپ بیٹھیے۔ میرا نام محمد کیف رجا مولانا ہے جی، یہ کھڑا ہو کر کے بول دیں گے۔ یہ نہیں بیٹھیے، آپ بیٹھ جائیے۔ یہ صاحب گلبرگہ شریف سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ مولانا کیف رضا صاحب کی آنکھیں ان کی 80% چلی گئی ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آنکھوں کا آپریشن کرنا ہوگا جس میں تقریباً 1,50,000 کا خرچ ہوگا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کا بھرپور تعاون کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ گلبرگہ کے کسی ادارے نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، آپ شب برات کا موقع ہے، باہر آپ کو ملیں گے، آپ جاتے جاتے ان کی ضرور مدد کر کے جائیے گا۔ جی یہ مولانا ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان کی مدد کیجئے اور بھرپور مدد کیجئے۔ آ گئے ہیں شب برات کے موقع پر، آپ اگر 10 روپیہ دے سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ 20 روپیہ دیجئے۔ یہ آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، ان کی مدد کیجئے۔ مولانا آپ باہر وہاں گیٹ پہ کھڑے رہیں، یہ حضرات آپ کو ضرور جاتے جاتے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آتے ہیں لوگ بیچارے ایک امید سے آتے ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے تو اس میں ان کا بھی حق ہے نا، ان کا بھی حق ہے نا، اور آج کی رات اگر آپ انہیں دے دیں گے تو آپ کا روپیہ پیسہ گھٹے گا نہیں، اللہ اور دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو جاتے جاتے زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آپ توجہ کریں گے۔ کل جمعہ ہے، کل پھر ملاقات ہوگی، صبح آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ، اور 17 کی تیاری کریں گے، ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ، 17 کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے اور ہم سب کو شب برات کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر اہل غزہ، اہل فلسطین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی دعائیں کی جائیں گی، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔